الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام میرے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دی پیاری اولاد امجاد حضرات سادات اعظام، بالخصوص حضور پیر طریقت رہبر شریعت سید السادات فخر السادات حضرت قبلہ پیر سید غلام محبوب جیلانی شاہ صاحب غریب نواز دامت برکاتکم العالیہ، انتہائی واجب القدر افاضل علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ دی خاص رحمت اس کی مہربانی اور فضل و کرم دے نال سب حضرات میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق علیہ التحیات و تسلیمات دے ذکر مبارک دے حوالے دے نال منعقد ہومن والی آج دی اس بابرکت محفل میلاد اقدس وچ حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ اسا سب دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے، اور ساڑے اس بستی دے جنہ احباب اہل اسلام اہل سنت و جماعت نے نہایتی عقیدت دینی جذبے اور محبت دے نال آل رسول علیہ السلام دی زیر قیادت اس بابرکت محفل میلاد اقدس دا اہتمام فرمایا ہے، اللہ پاک قبول و منظور فرمائندے ہوئے اس بابرکت محفل میلاد اقدس دے فیوز و برکات جملہ حاضرین اور تمام منتظمین کو اللہ پاک عطا فرماوے۔ سڑے آقا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جس وقت آپ 53 سال دی عمر مبارک دنیاوی دویچ ہجرت فرما کے 622 سنے عیسوی دویچ مکہ مکرمہ تو مدینہ طیبہ جلوہ گر ہوئے، تو مدینہ طیبہ دویچ جتھے اوس اور خزرج دے قبائل اور انہاں دے ذیلی جتنے بھی خاندان انہاں دی اکثریت ساڑے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات تے ایمان لے آ چکی آئی۔ مقامی آبادی دویچ اہل کتاب بھی بہت بڑی تعداد دویچ موجود ان پہ، یہود اور نصارہ دے قبائل، بنو نذیر دے قبائل، بنو قینوقاع دے قبائل اور خاندان، یہ لوگ کثیر تعداد دویچ جڑے ہے وہ موجود ان پہ۔ محبوب کریم علیہ السلام جس وقت جلوہ گر ہوئے تو قرآن مجید فرقان حمید رشاد فرمائندے کہ اہل کتاب دی کتابہ دویچ، اہل کتاب دے علماء دے درس واز دویچ ساڑے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دا اتنی کثرت دنال ذکر کیتا ویندہ آئی، اور محبوب کریم علیہ السلام دا ایک وصف آپ دی خوبی اتنی کثرت دنال، اور نبی پاک علیہ السلام دا جو حلیہ مقدسہ ہے، آپ دی ذات بابرکات دیا جو نشانیاں اور پہچان ہے، اتنی کثرت دنال اس دا بیان علماء یہود علماء نصارہ مدینہ طیبہ دویچ محبوب علیہ السلام دی تشریف آوری تو پہلے بھی کر دیا کہ جس لئے سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ دویچ تشریف گن کے آئے، تو قرآن پاک ارشاد فرمایا تھا کہ جیڑا بھی اہل کتاب دا عالم، یہودیاں دا عالم، عیسائیاں دا عالم پہلی نظر ساڑے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دا دیدار کردہ ہے، یارفونہم کما یارفون ابناءہم، وہ اس طرح محبوب کریم علیہ السلام نو پہلی نظر اچھی پہچان میں دیا جس طرح اپنے بیٹے اور اولادہ نو پہچان دے، کیونکہ محبوب کریم علیہ السلام دا ذکر مبارک اتنی کثرت دلال ہوتا ہے۔ قرآن مجید دوچ خود موجود ہے، سورہ البقرہ شریف دوچ کانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنت اللہ علی الکافرین۔ اچھا بھئی مہمانہ دوچ میں نے کچھ
پٹھان حضرات بھی نظر آ رہے ہیں، انہوں نے سرائکی سمجھنا آدھی ہو سی، جبکہ تسا سب سرائکیاں اردو سمجھ آدھی ہے، اگر اردو چ بیان کر سو تو سارے مہمان بھی سمجھ سکتے ہیں۔ سانو پٹھانا دے نال بڑی محبت ہے، کیونکہ سارے ڈاڈا پیر پٹھان حضور سیدنا حجت الاسلام غوث الزمان سیدنا شاہ سلیمان توسوی غریب نواز قدس سر العزیز، آپ بھی پٹھان، جعفر پٹھان، اس لیے اردو میں بات کرتے ہیں، اور آپ سب حضرات خبر نامے سنتے ہیں اور اردو سب کو سمجھ آتی ہے، ہماری قومی زبان ہے ماشاءاللہ۔ محبوب کریم علیہ السلام کے حوالے سے سورہ البقرہ شریف میں اللہ پاک کا واضح ارشاد گرامی موجود ہے، کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ جتنے علماء یہود اور علماء نصارہ ہیں، جب یہ دیکھتے کہ ان کے ملکوں کے اوپر کوئی بہت بڑی مشرک اور کافر طاقت حملہ آور ہو رہی ہے، اور اس مشرک اور کافر طاقت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، اہل کتاب کو جب یہ یقین ہو جاتا، ہمارے پاس اتنی افواج نہیں ہے، اتنے ذرائع اور اسباب نہیں ہے کہ ہم میدان جنگ کے اندر ان کفار و مشرکین کا مقابلہ کر سکیں گے، نتیجہ یہ ہے کہ ہم شکست کھا جائیں گے اور کفار و مشرکین ہماری زمینوں پر قابض ہو جائیں گے، ہمارے جتنے جوان ہیں ان کو قتل کر ڈالیں گے، ہماری خواتین کو، پیاری بیٹیوں بچیوں کو کنیزیں بنا کر ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ تو جب اہل کتاب کو بچاؤ کا اور تحفظ کا کوئی راستہ نظر نہ آتا تو قرآن فرماتا ہے کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، پھر کافروں کے مقابلے میں یہ اہل کتاب محبوب کریم علیہ السلام کے نام مبارک کا وسیلہ پیش کر کے فتح و نصرت کی دعا مانگتے ہیں۔ آپ اس آیت بینہ کے تحت جتنی بھی تفسیر کی کتابیں ہیں 1400 سال سے، ان میں بھی ملاحظہ فرمائے، اور بالخصوص امام المحدثین امام ابو بکر احمد بن حسین محدث بیہقی جو 458 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، ان کی دلائل النبوت کے یہ مقامات ملاحظہ فرمائے تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ صحیح اسناد کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ پھر اہل کتاب جمع ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ یا اللہ وہ تیرے پیارے محبوب نبی امی جو خاتم النبیین ہے، سید الاولین والآخرین ہے، جو نبی مبشر اور موعود ہے، ان کے نام پاک کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، یا اللہ تو ان کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے ہماری مدد فرما اور ان کفار و مشرکین طاقتوں پر ہمیں فتح و نصرت عطا فرما۔ اب آپ قرآن مجید فرقان حمید کے کئی مقامات ملاحظہ فرمائیں گے کہ یہودیوں کے اندر، نصارہ کے اندر یہ بات موجود تھی۔ قرآن فرماتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، انہوں نے تورات مقدس کے کئی مقامات میں، انجیل مقدس کے مقامات میں، زبور شریف کے مقامات میں انہوں نے کتنی جگہوں پر تبدیلی کر دی تھی، کتنی جگہ اپنی جانب سے اضافہ کر دیا تھا۔ قرآن پاک واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ویل ہے، تباہی، ہلاکت اور بربادی ہے ان علماء یہود کے لیے، ان علماء نصارہ اور عیسائیوں کے علماء کے لیے، یکتبون الکتاب بایدیہم، جو اللہ کی کتاب میں اپنے ہاتھ سے قلم دوات کے ذریعے سے اضافہ کر دیتے، اپنی جانب سے آیتیں اس میں بڑھا دیتے، ثم یقولون، اور پھر مجمع عوام کے اندر آ کر، پبلک میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا ان کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ تو قرآن پاک کے کئی مقامات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں میں اپنی جانب سے کلام بڑھا دیا کرتے تھے، کلمات کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، تحریف اللہ کے کلام میں کرنا۔ چونکہ قرآن مجید فرقان حمید آخری ترین کتاب ہے، یہ شریعت یعنی محبوب کریم علیہ السلام کی شریعت آخری ترین شریعت ہے تمام شریعتوں میں۔ اگر اس شریعت میں ہی تبدیلی ہو گئی، قرآن پاک میں خدا نہ خواستہ کبھی زیادتی ہو گئی، تو پھر یہ تو آخری کتاب اور آخری شریعت ہے، پھر قیامت تک آنے والے جنوں پر، انسانوں پر اللہ کی حجت کیسے قائم ہوگی؟ لہذا اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود اپنے کرم پر لے لیا، اور اللہ تعالیٰ نے امت میں ایسے اسباب پیدا فرما دیے
کہ قیامت تک ایک زیر زبر کی تبدیلی بھی قرآن مجید فرقان حمید میں نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے، یعنی یکم یا 2 ربیع الاول شریف سن 11 ہجری میں 632 عیسوی میں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا وصال اقدس ہے۔ اب 1443 سن ہجری کا جمادی الاول جا رہا ہے، 1443 میں سے آپ 11 نکال لیں تو 1432 سال اور کئی مہینے آقا کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کو ہو چکے ہیں، اور قرآن پاک محبوب کریم علیہ السلام کے وصال اقدس سے 2.5 مہینے پہلے مکمل ہو گیا تھا۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ 1432 سال اور تقریباً 6 مہینے قرآن مجید کے مکمل ہونے کو ہو چکے ہیں۔ آج آپ مشرق میں چلے جائیں، مغرب، شمال، جنوب، عرب، عجم، مسلمانوں کے جس گھر میں جس مسجد میں آپ جائیں گے، چاہے کوئی ترکی بولنے والا ہے، چاہے کوئی پشتو بولنے والا ہے، کوئی عربی یا انگریزی بولنے والا مسلمان ہے، یا اردو اور سنسکرت بولنے والا مسلمان ہے، اس کی جو بھی زبان ہو، آپ اس کے گھر میں قرآن دیکھیں گے، آپ کو مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک قرآن پاک میں ایک نقطے کا فرق بھی کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو پچھلے دنوں انڈیا کی سپریم کورٹ میں ایک صاحب نے جو ہے درخواست لانچ کر دی تھی، جناب قرآن پاک میں 26 آیتوں کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور یہ وہ اس طرح کی باتیں حضرات کرتے ہیں، عیسائی بھی، یہودی بھی، ہندو بھی، متعصب سکھ بھی اور بدھ مت بھی، ان سب کے سامنے ہماری ایک بات ہے کہ آج خدا نہ خواستہ جتنا عالم اسلام کے خلاف اور ہم مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں، خدا نہ خواستہ جتنا اس وقت قرآن پاک چھپا ہوا موجود ہے، پرنٹڈ صورت میں دنیا میں عرب و عجم میں موجود ہے، یہ جتنا بھی چھپا ہوا قرآن پاک ہے، یہ خدا نہ خواستہ سارے کا سارا ہی ہماری مسجدوں سے، گھروں میں سے غائب کر دیا جائے، اٹھا لیا جائے۔ جتنی مسلمانوں کی 58 اسلامی ملکوں کی پریس ہے، چھاپے خانے ہیں، خدا نہ خواستہ ان پر کافر قابض ہو جائے اور ایک حرف بھی آئندہ قرآن پاک کا نہ چھپنے دے، تو جتنا چھپا ہوا تھا وہ سارا انہوں نے اٹھا لیا، آئندہ پریس پر قابض ہو گئے، ایک حرف بھی پوری دنیا میں قرآن پاک کا وہ نہیں شائع ہونے دے رہے۔ تو کیا قرآن پاک کے اٹھ جانے سے، آئندہ قرآن نہ چھپ سکنے کی وجہ سے، کیا قرآن میں کوئی ایک نقطے کی کمی پیشی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اس کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کا حفظ کرنا اپنے بندوں پر اتنا آسان کر دیا ہے، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ آج تک یہود پوری دنیا میں جتنی بھی ان کی تعداد ہو، وہ کھڑے ہو جائیں، اپنا ایک عالم تو پیش کر دیں جو پوری ان کی تلمود اور تورات مقدس کا حافظ موجود ہو۔ آج عیسائیت اسلام سے بھی زیادہ تعداد ہے ان کی، 2050 میں جا کر مسلمانوں کی تعداد آبادی کے اعتبار سے مذہبی دنیا میں سب سے زیادہ ہو جائے گی، لیکن اس وقت تک 2021 تک کرسچینٹی جو ہے وہ تعداد کے اعتبار سے عیسائیت کی افرادی قوت زیادہ ہے، ہم مسلمان دوسرے نمبر پر ہیں۔ عیسائیت اس وقت دنیا کا سب سے بڑا افرادی اعتبار سے مذہب ہے، لیکن ایک عرب و عجم کے اندر ایک حافظ وہ انجیل مقدس، بائبل مقدس کا لے آئے۔ کوئی دنیا کی قوم ایک حافظ بھی نہیں پیش کر سکتی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عالم اسلام آج 1.5 ارب کے قریب مسلمانوں کی آبادی ہے، اور اس میں کروڑ ہا مسلمان، مرد، خواتین، بچے، بزرگ، بچیاں حافظ قرآن اور حافظ قرآن موجود ہیں۔ اگر یہ سارا قرآن بھی نہ چھپنے دے اور سارا پہلے والا اٹھا لے تو میرے دوستو ہمارے تو 10 بزرگ حافظ قرآن کھڑے ہو گے، الحم سے لے کر والناس تک دوبارہ پھر قرآن لکھوا دیں گے۔ ایک نقطہ بھی کوئی ہم سے قرآن پاک کا غائب نہیں کر سکتا، زیر زبر بھی غائب نہیں کر سکتا قرآن پاک میں۔ نماز تراویح پہلی امتوں کو نہیں عطا کی گئی، قرآن کی حفاظت کی خاطر۔ اس امت کی خصوصیت ہے کہ جو نزول قرآن کا زمانہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل فرمایا گیا۔ تو جس مہینے میں جو نعمت آئے، اللہ کو زیادہ پسند ہے کہ اس نعمت کا اس مہینے میں زیادہ چرچا اور ذکر کیا جائے۔ اس لیے ربیع الاول شریف میں محبوب کی آمد کا مہینہ ہے، سب سے زیادہ ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کیا جاتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، باقی 11 مہینوں بھی محبوب کا ذکر ہی سب سے بلند رہتا ہے، لیکن ربیع الاول شریف کو محبوب کی آمد سے نسبت ہے۔ اسی طرح باقی 11 مہینے بھی مسلمان قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے ہیں،
لیکن رمضان المبارک میں تراویح جیسی عظیم عبادت کا اضافہ ہو جاتا ہے. ایک استاد صاحب آگے کھڑے ہوتے ہیں، حافظ قرآن امام صاحب جو پڑھتے، پیچھے ان کے شاگرد بھی آپ سامنے کھڑا کر دیں، بتقاضۂ بشری اگر اس حافظ صاحب سے تھوڑا سا زیر زبر کا بھی کوئی فرق نظر آئے، پیچھے سامعین حفاظ بے شک وہ بیٹے ہی ہو امام صاحب کے، بے شک شاگرد ہو، وہ فوری طور پر لقمہ دیتے ہیں، تصحیح کراتے ہیں. وہ اس وقت بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ابا جان ہے یا یہ ہمارے استاد صاحب ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں یہ کتاب اللہ کا معاملہ ہے. فوراً ایک لفظ کی بھی تصحیح کرا دیں گے، درستی کرا دیں گے، فوراً لقمہ دیں گے. تو میرے دوستو، قرآن مجید کی حفاظت، اس شریعت کی حفاظت کا ذمہ رب کریم نے اپنے کرم پر لیا ہوا ہے. پہلے والی کتابوں میں تبدیلیاں ہو جاتی تھی، تعریفات ہو جاتی تھی. اتنا بڑا کفر اور جرم عظیم یہود و نصارہ کے علماء کے نامہ اعمال میں تھا. قرآن پاک فرماتا ہے یقتلون النبیین بغیر الحق. یہودیوں نے بالخصوص انبیاء کرام علیہ السلام کی پوری ایک جماعت کو شہید کیا ہوا ہے. سیدنا زکریا علیہ السلام، سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے وہ قاتل ہیں جو یہودی ہیں. وہ انسانیت پر باقی تو کیا رحم کرے، انہوں نے تو انبیاء کرام علیہ السلام پر اتنا بڑا جو ہے وہ ظلم ڈھایا ہوا ہے، اور قاتل ہے یہود جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے. اسی طریقے سے قرآن فرماتا ہے اکالون للسحت. پوری دنیا کے اندر کیپٹلزم اور سرمایہ دارانہ نظام کو غالب کر کے غریب مزدوروں کے خون پسینے کو کھینچنے کے لیے اکالون للسحت. قرآن فرماتا ہے صرف آکلون للسحت نہیں، اکالون فعالون، مبالغہ کا صیغہ. پوری دنیا میں سب سے زیادہ سود کھانے والے اور سود جیسے حرام چیز کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پھیلانے والے، تاکہ اپنے روپے پیسے کے بل بوتے پر وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ عیاشی کرے، اور جو مزدور اور محنت کش طبقہ ہے ان کو پیسے دے دے قرض کے اوپر. یہ لاکھ روپیہ لے لو جناب، ہر سال اس پر اتنے پیسے ہمیں زیادہ کر کے ہزاروں روپے دیتے رہنا. محنت یہ کرے، خون پسینے کی کمائی ان کی ہو، اور وہ پیسے کے بل بوتے پر کھائے مزے سے گھر میں بیٹھ کر. اسلام نے اس کو، انسانیت پر سود کو اتنا بڑا ظلم قرار دیا، اتنا بڑا ظلم قرار دیا کہ اسلام کا اصول ہے الخلق عیال اللہ. یہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کا گھرانہ اور کنبہ. جو مخلوق پر ظلم کرتا ہے وہ کبھی اللہ پاک کا قرب نہیں پا سکتا. اس لیے اسلام نے، قرآن نے سود کھانے کو، سود کھلانے کو، سود کو معاشرے میں رائج دینے کو براہ راست اللہ اور اس کے پیارے رسول اللہ علیہ السلام سے جنگ قرار دی ہے. اسی سورہ البقرہ شریف قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین ان لم تفعلوا فاذروا بحرب من اللہ ورسولہ. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ پاک سے ڈرا کرو، اللہ پاک کا تقوی اختیار کرو. کوئی بات کرنے سے پہلے، کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اس کریم کی ذات کی طرف دیکھا کرو، اس کا ڈر اور تقوی اپنے ذہنوں میں پیدا کرو، اپنے عمل اور دل میں پیدا کرو. اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کر کے رہو. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور جتنے بھی تمہارے ربا، انٹرسٹ کے، سود کے، جتنے بھی تمہارے معاملات، لین دین، ایگریمنٹس، معاہدے، ضرور فوری طور پر یک دن کو چھوڑ دو. اپنی ریاست سے، اپنے محلے سے، بستی سے، اپنے معاشرے سے، انسانوں میں سے سود کو نکال باہر پھینکو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. آگے فرمایا سورہ البقرہ میں ان لم تفعلوا، تم مومن ہونے کا دعویٰ رکھنے کے باوجود، اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود، ان لم تفعلوا، اگر تم سود کو اپنے معاشرے اور ماحول میں سے باہر نہیں نکالتے ہو، فاذروا بحرب من اللہ ورسولہ، تو پھر اللہ اور اس کے پیارے رسول علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. بے شک ہم نے بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، عین متشرع طریقے پر شریعت مبارکہ کے ہمارے فقہائے کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. دعا فرمائے اللہ تمام فقہائے ربانیین، فقہائے اسلام کے درجات عالیہ ہمیشہ اپنی بارگاہ میں بلند رکھے. یہ حضرات فقہائے کرام کا احسان ہے امت کے اوپر. چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو پوری باریکی کے ساتھ انہوں نے کتاب و سنت کے دیے ہوئے اصولوں میں نکال کر ہمارے سامنے پکی پکائی کھیر ہمارے سامنے رکھ دی. محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے صحیح بخاری شریف پہلی جلد 16 کتاب العلم میں،
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یؤتی. فرمایا میری امت میں سے جس مرد اور عورت کے ساتھ اللہ پاک سب سے زیادہ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے یفقہہ فی الدین، اس کو میرے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس پر ہمارے آقا کریم علیہ السلام اپنے پیارے چچا زاد بھائی پر، محبوب کے پیارے چچا جان ہے حضور سیدنا عباس بن عبد المطلب ہاشمی رضی اللہ عنہ، ان کے پیارے فرزند ہے سیدنا عبداللہ، محبوب علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں. رات کو انہوں نے محبوب علیہ السلام کو وضو کروایا. محبوب علیہ السلام اتنے راضی اور خوش ہوئے تو جس ہستی پر محبوب سب سے زیادہ راضی ہو اس کو اپنی امت میں فقیہ بننے کے لیے محبوب دعا عطا فرماتے ہیں. محبوب علیہ السلام نے دعا فرمائی وضو سے فارغ ہو کر اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. اللہ پاک میرے اس پیارے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کو دین کا فقیہ بنا، علمہ التاویل اور قرآن کی تعویل اور تفسیر کا علم ان کو عطا فرما. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جب 11 ہجری میں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا وصال اقدس ہوا، میں قربان جاؤں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس وقت 14.5 سال کی عمر مبارک میں تھے. آپ فرماتے ہیں میں بالغ نہیں تھا، محتلم نہیں تھا، کنت ناحزا، میں قریب البلوغ تھا، ابھی بالغ بھی نہیں ہوا تھا. جب میرے آقا کریم علیہ السلام کا وصال اقدس ہوا تو سمجھ اور شعور کے عالم میں چند سال سیدنا عبداللہ ابن عباس کو محبوب علیہ السلام کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا. بعد میں انہوں نے محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین مظہر العجائب والغرائب منبع الفوائد باب مدینہ العلم والحکمت شیخ و شیوخ امت صدر الافاضل خاتم الخلفاء امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضی شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شاگردی کا شرف حاصل کیا. اس لیے آپ علیہ اعلان فرمایا کرتے تھے اپنے وصال اقدس تک طائف میں جو مکہ مکرمہ سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر جیسے ہمارا مری کا مقام ہے، بڑے سرسبز پہاڑ، بڑے جناب چنار کے اور چیل کے درخت، بڑے بڑے چشمے، ہاں جی، کہ بیمار آدمی جائے تو جناب صحت مند ہو جائے، تو ایسا پرفضا مقام ہے طائف کا عرب شریف کے اندر. تو حضرت ابن عباس کا وصال سن 68 ہجری میں 68 ہجری میں طائف میں ہوا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس علیہ اعلان فرمایا کرتے تھے کہ جو مسئلہ بھی اجتہادی آ جاتا ہے، کوئی نیا مسئلہ آ جاتا ہے، قیاسی مسئلہ آ جاتا ہے، جس مسئلے میں تو قرآن پاک کی آیت بالکل واضح ہوتی ہے، میں ابن عباس اسی پر عمل کرتا ہوں، اسی پر فتویٰ دیتا ہوں. جو محبوب علیہ السلام کی حدیث پاک واضح، میں اس پر عمل کرتا ہوں، اس پر فتویٰ دیتا ہوں. اور حضرات صحابہ کرام جس مسئلے پر متفق ہو میں اسی اجماع کی پیروی کرتا ہوں. اور جو مسئلہ اجتہادی آ جاتا ہے فرمایا ہم بھی اجتہاد کرتے ہیں. باقی اہل علم صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی ہستیاں بھی اجتہاد کرتی ہیں، لیکن جو بھی اجتہادی مسئلہ آئے فرمایا قیاسی اور اجتہادی مسئلے میں اذا جاء عندنا قول علی ابن ابی طالب لم نتجاوز. حضرت ابن عباس جیسے ترجمان القرآن حبر الامت عالم ربانی محبوب علیہ السلام کے شاگرد اور صحابی چچا زاد بھائی وہ فرماتے ہیں کہ جس اجتہادی مسئلے میں امیر المومنین حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قول اور فتویٰ آ جائے لم نتجاوز، ہم اپنی دلیل پیچھے کر دیتے ہیں، حضور مولا کائنات کی تقلید اور پیروی نہیں کرتا. آج کئی میرے پیارے بیٹے، پیارے بچے، پیارے عزیز، استاد جی یہ تقلید کیوں کی جاتی ہے؟ آپ حنفی کیوں کہلاتے ہیں؟ آپ شافی کیوں کہلاتے ہیں؟ حنبلی اور مالکی کیوں کہلاتے ہیں؟ تو جتنی جمہور امت ہے محبوب علیہ السلام کی، وہ تو جو بندہ مجتہد مطلق ہوگا، اور مجتہد مطلق اب کوئی پیدا نہیں ہو رہا. اب تو مجتہد فی المذہب بھی شاید پیدا نہیں ہو رہے. مجتہد فی المسائل ہے اس وقت الحمدللہ عرب وعجم کے اندر بڑے بڑے اکابر اساتذہ علماء جلوہ گر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی برکات کو عام فرمائے، سب کے فیوز و برکات ہم طالب علم اور امت کو عطا فرمائے. مجتہد فی المذہب بھی علماء موجود ہیں، مجتہد فی المسائل علماء موجود ہیں، اصحاب فتویٰ و ترجیح موجود ہیں، لیکن مجتہد مطلق یہ 4 ہستیاں جن کا سب سے زیادہ پیروی امت میں کی گئی. ان میں سب سے زیادہ امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ تابعی کی ذات بابرکات ہے. تو کئی ہمارے پیارے بچے عزیز استاد جی اب قرآن پاک اتنے ترجمے ہمارے سامنے آ گئے،
بخاری شریف، مسلم شریف، صحاح ستہ اور تمام کتابوں کے ترجمے، موطا امام مالک کا ترجمہ آ گیا، مسند احمد کا ترجمہ، مستدرک امام حاکم کا ترجمہ، فقہ کی اتنی کتابوں کے ترجمے۔ اب ہمیں کیا یہ تقلید کی ضرورت ہے؟ اور ہمارے یہ سلفی اہل حدیث بھائی یہ بار بار تبلیغ کریں گے اس بات کی، وہ میرے بھائی ہم جتنا قرآن پاک کے ترجمے پڑھ لیں، حدیث شریف کے ترجمے پڑھ لیں، فقہ کی کتابوں کے ترجمے پڑھ لیں، محبوب کے شاگرد اور صحابی سیدنا ابن عباس کے علم تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ وہ ہستیاں فرماتے ہیں کہ جب بھی اجتہادی مسئلہ آتا ہے تو میں مقلد ہوں، میں تقلید کرتا ہوں۔ کس ہستی کی تقلید اور پیروی کرتا ہوں؟ حضرت سیدنا امیر المومنین چوتھے برحق خلیفہ راشد حضرت سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی میں تقلید کرتا ہوں۔ اذا جاء عندنا قول علی بن ابی طالب لم نتجاوز۔ اگر صحابہ کرام اپنے سے بڑے والے مجتہد عالم کی تقلید کرنے کو اپنے لیے سب سے بڑا اعزاز سمجھتے ہیں تو ہم تو غلام ہیں صحابہ کرام کے، ہم کیوں اس چیز پر سوالات اٹھا رہے ہیں یا پریشانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، امت میں ایک اختلاف کا باعث بن رہے ہیں۔ وہ ہستی حضرت ابن عباس، آپ فرماتے ہیں وہ جو محبوب نے مجھے فیض عطا فرمایا کہ محبوب کے تو وصال اقدس کے وقت میں ابھی بالغ ہی نہیں ہوا تھا، نابالغ تھا، کم سنی کا عالم تھا۔ چند سال عالم شعور میں آنے کے بعد بچپن میں نے محبوب علیہ السلام کی شاگردی کی، اور محبوب کی دعا کا نتیجہ ہے کہ فرمایا میرے پاس قرآن کا اتنا علم ہے، لو داعا اکال بعیر لی لوجدتہ فی کتاب اللہ، میرے اونٹ کی وہ رسی جس کے ذریعے سے میں اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھ کے رکھتا ہوں، اگر وہ گم ہو جائے، میں کسی انسان شاگرد غلام کو تکلیف نہیں دیتا، میں قرآن کا عالم ہوں، حافظ ہوں، قاری ہوں۔ فرمایا لوجدتہ فی کتاب اللہ، میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، مجھے اللہ کا قرآن بتلا دیتا ہے کہ ابن عباس تمہارے اونٹ کی گم شدہ رسی فلاں جگہ پر پڑی۔ آپ اللہ اکبر یا رسول اللہ آپ قرآن پاک 20ویں پارے سورہ نمل کی آیت نمبر 75 اگر پڑھیں گے، اس میں واضح اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، ما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں چاہے کوئی آسمانوں کا غیب ہے، چاہے کوئی زمینوں کا غیب ہے، الا فی کتاب مبین، زمینوں کے تمام غیب، آسمانوں کے تمام غیب کتاب مبین کے اندر ہم نے جلوہ گر کر دیے۔ قرآن کا جتنا جو بڑا عالم ہوگا اتنا ہی اس کے پاس کائنات کے حقائق کا، زمین و آسمان کے غیوبات ان کا علم ہوگا۔ اگر ایک نابالغی کے عالم میں کم سن باصلاحیت خاندان بنی ہاشم کا نورانی بچہ وہ محبوب کی شاگردی کا شرف حاصل کرے اور اس کے حق میں محبوب اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دے، اس کا لقب و ترجمان القرآن، اونٹ کی رسی گم ہو جائے وہ قرآن میں سے نکال لے، تو مجھے بتائیے جس ہستی پر قرآن نازل ہوا، ابن عباس کو تو محبوب نے قرآن پڑھایا تھا، میرے آقا کو کس نے قرآن پڑھایا؟ آپ قرآن پاک میں نا 114 سورتوں میں سے پوری ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ القیامہ، آپ سورہ القیامت کے اندر ملاحظہ فرمائیں، ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو اللہ پاک کی بارگاہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ محبت اتنی ہے کہ حضرت سیدنا و سید السادتنا و سید الملائکہ حضور سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ محبوب کی بارگاہ میں جب جلوہ گر ہوتے اور جب آپ انسانی صورت میں آتے تو پھر محبوب کا ادب کتنا کرتے، وہ جبریل علیہ السلام جو سارے فرشتوں کے رسول ہیں۔ آپ قرآن پاک 25ویں پارے میں نہیں ملاحظہ فرماتے، اللہ پاک واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے، ہاں جی اللہ پاک کے ارشاد گرامی ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ رسولوں سے بھی فرشتے چنتا رہا ہے۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام ملائکہ میں سے رسول فرشتہ ہیں، قرآن پاک فرماتا ہے متاع ثم امین، حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام متاع ہے، ہر فرشتے پر ان کی اطاعت اور اتباع فرض اور لازم ہے، قرآن فرما رہے ہیں، اور عند ذی العرش مکین، عرش کے مالک اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کا بڑا مقام تمکنت اور مقام عزت و وقار ہے۔ وہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام جب بشری شکل میں محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جلوہ گر ہوتے، بخاری شریف پہلی جلد کتاب الایمان صفحہ 12 پر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے مروی،
حضرت ابن عباس سے مروی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث صحیح جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے موجود ہے کہ آپ بشری شکل میں آئے، اسند رکبتیہ ہے الی رکبتیہ ہے، ہمارے قریب آقا اپنی نورانی محفل میں جلوہ گر ہے، آپ اجازت لے کر قریب آئے، محبوب کے بالکل قریب بیٹھ گئے، اسند رکبتیہ ہے الی رکبتیہ ہے ووضع یدیہ علی فخذیہ، جیسے ہم اتحیات پڑھنے کے لیے نماز میں قعدے میں بیٹھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اس طرح حضرت جبریل علیہ السلام نماز والی ادب والی حالت بنا کر ہمارے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھ کر حاضر ہیں۔ اور اس حدیث جبریل بخاری مسلم صحیحین میں آخری الفاظ کیا ہے؟ محبوب علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ سائل آئے، انہوں نے سوالات کیے، محبوب علیہ السلام نے جوابات عطا فرمائے، یہ اجازت لے کر اٹھ کر چلے گئے، فرمایا باقی سب حضرات نے بھی اجازت مانگی، محبوب نے سب اپنے پیارے غلاموں کو اجازت عطا فرما دی، فلبثت ملیا، لیکن میں سب کے جانے کے بعد بھی تھوڑی دیر مزید محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر رہا، تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اتدری من السائل، میرے پیارے عمر کیا تم جانتے ہو کہ یہ سائل کون تھا؟ عرض کی حضور اللہ و رسولہ عالم، میرے آقا اللہ اور اس کا رسول علیہ السلام سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ اچھا بھی لفظ عالم جو ہے یہ عالم یعلم علمن سے سپرلیٹیو ڈگری ہے، تفضیل کل کا صیغہ ہے، عالم بروزن افعال صیغہ واحد مکر، اس کا تفضیل ثلاثی مجرد صحیح اسباب سامع یسمع فاعل یفعل عالم یعلم۔ اب عالم کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ علم رکھنے والا، جو صفت یہ تمام پیارے اہل بیت اطہار کا طریقہ ہے، یہ تمام پیارے صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ آپ بخاری مسلم میں کتاب الحج پہلی جلد اٹھائیں، حج کے موقع پر حجۃ الوداع کے موقع پر سن 10 ہجری 9 ذی الحج جمعے کے دن یوم الحج میں میدان عرفات میں 1,00,000 سے زیادہ محبوب علیہ السلام کے غلاموں کی تعداد تھی جو میدان عرفات میں محبوب کا خطبہ مبارکہ سن رہے تھے، ٹھیک ہے جی، 1,00,000 سے زیادہ تعداد تھی، جمعے کا دن تھا، 9 ذی الحج تھی، نماز عصر کے قریب کا ٹائم تھا، وہاں ظہرین مغربین اکٹھی پڑھی جاتی ہیں، اور محبوب علیہ السلام خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے اپنی قصبہ شریف اونٹنی مقدس پر جلوہ گر ہو کر۔ آپ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں، دیگر پیارے صحابہ کرام جو روات حدیث ہے اس حدیث پاک کے راوی ہیں، 1,00,000 سے زیادہ محبوب کے غلام وہاں موجود ہیں، مرد و خواتین، اور محبوب علیہ السلام دوران گفتگو دوران خطبہ ارشاد فرماتے ہیں ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ قالوا واللہ ورسولہ اعلم، تمام مجمع نے 1,00,000 سے زائد حاضرین نے عرض کی حضور اللہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، اس کا پیارا رسول علیہ السلام سب سے زیادہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب نے فرمایا ایو شہر ھذا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ قالوا واللہ ورسولہ اعلم۔ ایو مقام ھذا، یہ مقام کون سا ہے؟ اللہ ورسولہ اعلم۔ سب کو پتا تھا یہ 9 ذی الحج ہے، یوم الحج ہے، حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا ہو رہا ہے، ہم میدان عرفات میں، میدان عرفات حرم شریف ہے، کہہ سکتے تھے حضور یہ حرم شریف ہے، میدان عرفات ہے، یہ مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے، 4 حرمت والے مہینوں میں سے، لیکن محبوب کریم علیہ السلام کا ادب اتنا غالب ہے، جب بھی محبوب فرماتے ہیں یہ دن کون سا ہے، مقام کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے، اتنا ادب، عرض کی حضور اللہ و رسولہ عالم، اللہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، اس کا پیارا رسول علیہ السلام سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ پھر محبوب نے فرمایا یہ ذی الحج حرمت والا مہینہ ہے، 4 حرمت والے مہینوں میں سے، یہ دن حرمت والا دن ہے، یہ مقام حرمت والا مہینہ ہے، فرمایا جیسے یہ مقام حرمت اور احترام والا ہے، یہ مہینہ یہ دن قیامت تک جو میرا کلمہ پڑھ لے گا، میرا امتی مرد عورت بچہ جوان بزرگ، ان کی جان ان کا مال ان کی عزت بھی دوسرے مسلمان کے لیے اسی طرح احترام اور حرمت والے ہوں گے جیسے آج کا دن یہ مقام اور یہ مہینہ حرمت والا ہے۔ جیسے حرم شریف کی حرمت کو پامال کرنا یہ زندگی اور بے دینی اور الہاد ہے، ایک مسلمان کی غیبتیں کرنا، مسلمان کی جان کے درپے ہو جانا، اس کا خون بہانا، قتل کرنا، اس کو مسلمان کا مال لوٹنا، مسلمان کی عزت برباد کرنا،
آج ہم کہتے ہیں کہ حرم شریف کا تو ہم بڑا احترام کریں گے، ہم 9 ذی الحج کا تو بڑا احترام کریں گے، چاروں حرمت والے مہینے ذی الحج، اس سے پیچھے جناب ذی قعدہ، پھر آگے محرم اور پھر رجب، ان چاروں مہینوں کا بڑا احترام۔ بابو نے فرمایا جیسے اللہ کی بارگاہ میں یہ مہینے حرمت والے ہیں، مقام حرمت والا ہے، دن حرمت والا ہے، قیامت تک چاہے گورا ہے، کالا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، جو میری غلامی میں آ گیا، میری نسبت میں آ گیا، میرا امتی بن گیا، امت اجابت میں آ گیا، اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو اسی طرح حرمت والی ہے جیسے مقام، یہ مہینہ اور یہ دن حرمت اور عزت والی ہے۔ میرے دوستو موضوع تو یہ تھا، لیکن 1,00,000 سے زیادہ ہستیوں نے کیا عرض کیا؟ اللہ و رسولہ عالم، اور محبوب نے فرمایا تم مشرک ہو گئے ہو یہ بات کر کے، تم صرف یہ کہا کرو اللہ عالم واللہ عالم ورسولہ ساتھ کیوں کہہ دیتے ہو؟ آج تو ہمارے کئی پیارے بچے اور عزیز پیارے بھائی، بس جی یہ دینے کی نسبت صرف اللہ کی طرف کرنی ہے۔ اللہ کے بندو، قرآن پاک تو ایمان والوں کی خوبی اور وطیرہ یہ بیان فرماتا ہے، ہاں جی، مال غنیمت تقسیم ہوتا نا جی، تو کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا محبوب خصوصی اختیار اپنا استعمال فرماتے، اختیار تشریعی، کئیوں کو زیادہ نواز دیتے ہیں۔ تو جو حضرت ابو بکر و عمر عثمان و علی پاک جیسی عظیم مخلص ہستی ہیں اور انصار مدینہ میں مخلص ترین ہستیاں اگر مالی تنگی کا شکار بھی ہوتے، ادھر سے کچھ بھی عطا نہ ہوتا، پھر بھی وہ راضی اور خوش، ہاں جی، اور جب ان سے پوچھا جاتا جی کیا حال ہے، کیا معاملات ہے، وہ کبھی بھی شکوہ نہ کرتے، بلکہ قرآن پاک فرماتا ہے یہ ایمان والوں کی خوبی ہے، ایمان والوں کا پیشہ ہے، وطیرہ ہے، طریقہ ہے ہمیشہ، کہ جب بھی ان سے مالی معاملات میں بات کی جاتی ہے جی کیسی گزر اوقات چل رہی ہے، کیسے معاملات، وہ اللہ کا شکریہ، وہ کہتے ہیں جی الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا حمد ہے، شکر ہے اس کا، سیؤتین اللہ ورسولہ من فضلہ، ان قریب ضرور بالضرور اللہ بھی اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائے گا، ورسولہ اس کا پیارا رسول علیہ السلام بھی ہمیں عطا فرمائے گا۔ ورنہ تو حضرات اہل بیت اطہار کی قریب ہستیاں اور حضرات صحابہ کرام کی پاکیزہ ہستیاں صرف اتنا ہی کہیں سیؤتین اللہ من فضلہ، ان قریب اللہ پاک عطا فرمائے گا ہمیں اپنے فضل سے، لیکن نہیں، آپ دیکھتے ہیں قرآن پاک واو عاطفہ کے ساتھ ورسولہ، سیؤتین اللہ ورسولہ من فضلہ، ان قریب اللہ بھی اپنے فضل سے عطا فرمائے گا، اس کا پیارا رسول علیہ السلام بھی عطا فرمائے گا۔ اور آپ سورہ التوبہ کے اندر دیکھتے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ اللہ پاک منافقین کی مذمت بیان فرماتے ہوئے یہ بات ارشاد فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا یہ منافقین میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے سچے غلاموں کے سامنے اس لیے نقمت کا اظہار کر رہے ہیں، ناک ٹیڑھا کر رہے ہیں، غرور اور تکبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اکڑ رہے ہیں محبوب کے غلاموں کے سامنے، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اس لیے اکڑ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے پیارے رسول علیہ السلام نے اپنے فضل سے ان کو غنی فرما دیا اور مالدار فرما دیا ہے۔ اللہ پاک صرف اتنا ہی کلام نازل فرماتا سورہ توبہ شریف میں ان اغناہم اللہ من فضلہ، لیکن نہیں ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ۔ پتہ چلا اغنا کی نسبت جیسے اللہ نے اپنی طرف فرمائی، اللہ پاک نے اپنے محبوب کی طرف بھی کہ میرے ذاتی خزانے اور میں نے اپنی خزانے عطاؤں کے اپنے حبیب پر اس طرح کھولے ہوئے کہ میں اللہ بھی عطا فرماتا ہوں اور میرے دیے ہوئے خزانوں سے میرا محبوب بھی عطا فرماتا ہے اور لوگوں کو غنی اور مالدار فرما دیتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ عالم و رسول، اور محبوب نے کبھی اس کلام سے منع نہیں فرمایا، آپ کے سامنے یہ بات ہوتی تھی اللہ اور اس کا رسول علیہ السلام سب سے، اسی لیے ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے اللہ پاک تو خالق کائنات ہے، مخلوقات میں اعلم ہستی ہے، سب سے زیادہ علم والی ہستی ہے، تو وہ ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پیاری ذات برکات ہے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ ہدایت عطا کرے ان انسانوں کو جو کلمہ محبوب کا پڑھتے ہیں اور پھر علل اعلان ڈٹ جاتے ہیں ان باتوں پر کہ محیط روئے زمین کا علم شیطان کے لیے تو نصوص سریہ اور قرآن پاک سے ثابت ہے، اور فخر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم محیط روئے زمین کی کون سی ایسی نص موجود ہے کہ جس پر ایمان لا کر باقی ساری نصوص کو رد کرتا ہے؟ اس طرح کے لوگوں سے آپ بچیں جو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ شیطان کے پوری روئے زمین کے محیط علم کے لیے اور کائنات
زمین کے ذرے ذرے کے علم کے لیے شیطان کی خاطر، تو وہ کہتے ہیں کئی نصوص سریہ موجود ہیں۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پاک کو پڑھا جائے تو شیطان کا علم اتنا وسیع ہے کہ روئے زمین کے ذرے ذرے کا علم ہر وقت شیطان کو ہے کہ زمین پر کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا اس کے معاملات ہیں۔ محیط روئے زمین کئی نصوص سریہ سے ثابت ہیں۔ شیطان اللہ ہے کیا؟ استغفر اللہ العظیم، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ شیطان پر تو سب سے زیادہ اللہ کی لعنت اور اللہ تعالیٰ کا غضب ہے۔ تو اگر آپ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے روئے زمین کا علم مانے تو آپ کہتے ہیں جی مشرک ہو گئے، اللہ کے علم کی برابری آ گئی۔ تو محبوب کے لیے اگر یہی لفظ کہیں تو مشرک بنتا ہے بندہ، اور شیطان کے لیے اگر اسی چیز کا انکار کیا جائے تو کافر ہو جاتا ہے دوستوں کی نظر میں بندہ، کہ قرآن کی کئی نصوص سریہ کا انکار ہے۔ ببی تفاوت راہ از کجا استا و کجا۔ اور اللہ کے بندو، جو چیز جو صفت اللہ تعالیٰ کے لیے محبوب کے لیے مانے اور اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرتا ہے تو شیطان کے لیے مانیں گے تو بدرجہ اولا شرک ٹھہرے گا۔ لیکن یہ کس طرح کی توحید ہے؟ مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے وہ شان مانو، پکے مشرک بن جاؤ، اور شیطان کے لیے مانو تو جناب کوئی مشرک نہیں، بلکہ تمہارا قرآن کی کئی نصوص سریہ پر ایمان رہے گا کامل طور پر۔ کوئی شیطان اور کائنات کی کسی چیز کا علم بھی ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کے علم کی برابری نہیں کر سکتا۔ یہ تمام کے تمام اہل بیت اطہار کا پیارا عقیدہ ہے، تمام پیارے صحابہ کرام کا مبارک عقیدہ ہے کہ کائنات خلق میں عالم ہستی ہے، سب سے زیادہ علم والی ہستی اللہ کی جانب سے تو ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پیاری ذات و برکات ہے۔ آج لوگوں نے عجیب عجیب راستے اختیار کر لیے۔ امام محی الدین شرف الدین بوصیری علیہ رحمت صاحب قصیدہ بردہ شریف، جن کا مصر میں وصال 696 ہجری میں ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آج کل یہ عقیدے نکل آئے ہیں۔ اور بھائی انکار کی باتیں آج کل نکلی ہیں، اقرار والے تو شروع سے آ رہے ہیں محبوب کے غلام۔ 696 میں 4 جمع کریں گے تو 700 سے ہجری بن جائے گا۔ اب 1443 ہے، 743 اوپر والے اور 6 آپ نے 96 میں ایڈ کیے تھے، نتیجہ کیا نکلا؟ 747 سال امام شرف الدین بوصیری علیہ رحمت کے وصال اقدس کو مصر میں ہو چکے ہیں۔ جو علماء ربانی جن 747 سال پہلے وصال فرما رہے ہیں، ان کے عقیدے تو یہ تھے جی کہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ اللہ تعالیٰ میرے تبلیغی بھائیوں پر بھی کرم فرما دیتا ہے۔ یہ ہماری نماز روزہ بڑے سیدھی کراتے ہیں، کبھی غلامی محبوب بھی سیدھی کروا دیتے ہیں۔ فضائل اعمال میں سے پورا 158 صفوں کا جو علامہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا سہارنپوری صاحب نے تو فضائل درود بھی ساتھ لکھے تھے۔ تو جو کتاب مصنف کی زندگی میں بار بار شائع ہو چکی ہے، اس کے وصال فرمانے کے بعد اگر آپ اس میں کمی بیشی کریں گے، یہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ تو آپ لوگوں کو تو سیدھا کرواتے ہیں، اپنے آپ کو سیدھا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میں جب ایک انگلی دوسرے کی طرف کرتا ہوں، 3 انگلیاں میری طرف خود اشارہ آٹومیٹیکل کر کے، مولوی صاحب پہلے اپنے آپ کو بھی تو دیکھ لو۔ لیکن آج تک کوئی احتجاج نہیں کرتا۔ ہاں جی بھائی، فضائل ذکر تو آپ اسی طرح شائع کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں، اللہ تمہارے اوپر رحمت فرمائے، آپ بڑی محنت کرتے ہیں، بڑا ٹائم نکالتے ہیں، بڑا آپ کے اندر اخلاص ہے، لیکن معاملے بھی تو سیدھے کریں۔ میں یہ بات نہ کرتا، بخاری شریف میں الدین و النصیحت، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ تو میں نے اپنی ٹیم کو بھی تو سمجھانا ہے نا، جو باقاعدہ بیٹھ کر لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، مجھے بھی اپنی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ تو آپ فضائل ذکر تو اسی طرح شائع کر رہے ہیں، آپ فضائل تبلیغ تو اسی طرح شائع کر رہے ہیں، آپ فضائل قرآن تو اس میں اسی طرح شائع کر رہے ہیں، فضائل نماز تو اسی طرح چھپ رہے ہیں، فضائل روزہ تو اسی طرح چھپ رہے ہیں، باقی سارے فضائل اسی طرح چھپ رہے ہیں۔ مجھے بتائیے، جب تک السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ محبوب پر سلام نہ پڑھو، نماز ہو جاتی ہے؟ تو آپ نمازوں کے تو فضائل شائع کر رہے ہیں، اور جس وجہ سے نماز قبول ہوتی ہے اس کو تو آپ نکال رہے ہیں۔ میرے پاس اب والا بھی جو
جو نیا ایڈیشن جو کہ ہم طالب علموں کی اللہ نے ڈیوٹی یہی لگائی ہوئی ہے، متعدد میرے پاس فضائل اعمال کے ایڈیشن جدید بھی موجود ہیں، مختلف شہروں سے چھپے ہوئے، مقامات سے چھپے ہوئے، اور قدیمی بھی موجود ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جتنے آپ قدیمی دیکھیں گے نا جی، ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور کا چھپا ہوا ہو، تاج کمپنی کا چھپا ہوا ہو، دیگر مقام، ان سب میں 158 صفحات حضرت شیخ الحدیث علامہ مولانا محمد زکریا صاحب سہارنپوری آپ کے موجود ہیں۔ انہوں نے تو لکھے، ان کی زندگی میں شائع بھی ہوتے رہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں گے فضائل اعمال کے اندر درود پاک کے فضائل کے حصے میں کہ صاحب قصیدہ بردہ شریف کے بارے میں شیخ الحدیث علامہ زکریا سہارنپوری صاحب نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ مقبول ہستی ہے کہ جب یہ عالم ربانی مصر میں شدید بیمار ہو گیا اور دائیں جانے پر فالج کا حملہ ہو گیا، حرکت سے معذور ہو گئے، اشاروں کے ساتھ نماز پڑھنے پر مجبور ہو گئے۔ اس عالم ربانی کے شاگرد پورے عرب میں پھیلے ہوئے تھے، بڑا فیض تھا، اور بڑے بڑے گورنر، قاضی جی آپ کے شاگرد تھے۔ امام محی الدین شرف الدین بوصیری جو 696 ہجری میں وصال فرما رہے، فالج پڑ گیا تو بڑے بڑے طبیب آئے، بڑے بڑے گورنروں نے، بڑے بڑے قاضیوں نے، ججز نے جناب بڑے بڑے ماہر طبیب بھیجے۔ ہمارے استاذوں کی طرف توجہ کرے جناب، اپنا پورا علم طب حرکت میں لے آئے، اپنی ساری صلاحیتیں بروئے کار لائے، بڑا علاج ہوتا رہا، امام بوصیری کو شفا نہیں ہوئی، ہر کام کاج سے رک گئے۔ جب دیکھا نا کہ طبیبوں نے اپنی ساری صلاحیتیں آزما لی اور اس کریم کی حکمت کا تقاضا ہے، شفا تو نہیں ہو رہی، فرمایا اب طبیبوں کو روک دیا جائے، اب میں کسی کی کوئی دوائی نہیں کھاؤں گا، نہ کسی کو کوئی چیک اپ کرنے دوں گا، اپنا کوئی میڈیکلی چیک اپ نہیں ہوگا۔ فرمایا میں اپنے طبیب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ چنانچہ پھر یہ قصیدہ شریف لکھا۔ قصیدے کے ہوتے ہیں 8 حصے۔ سب سے پہلے اس میں ہجر کا بیان ہوتا ہے، اپنے محبوب سے ہجر اور جدائی کا معاملہ، اس میں تشبیہ بھی ہوتی ہے، اپنے محبوب کے حسن و جمال کا بیان بھی ہوتا ہے، اس کے خد و خال کے تذکار بھی ہوتے ہیں، آخر پر استغاثہ اور فریاد بھی ہوتی ہے۔ تو 8 حصے جو ہے وہ قصیدہ اسی کلام کو ہی شعراء کی ٹرمنولوجی اور اصطلاح میں کہا جاتا ہے۔ آپ نے اگر مقدمہ الطاف حسین حالی صاحب پڑھا ہوا ہو تو آپ کو ہر شعری صنف کے تعریفوں کا، مثالوں کا پتہ چل جائے گا۔ اب چونکہ وہ ہجر سے ہی شروع ہوتا ہے نا قصیدہ، اس لیے اب قصیدہ بردہ شریف کا پہلا شعر پڑھیں گے، اس میں ہجر اور فراق اور جدائی کی بات ہوگی۔ پہلا شعر امام بوصیری نے یہ لکھا، امن تذکر جیران بزی سلمی مزجت دمعا جرت من مکلت بدمی۔ سلم کہتے ہیں کہ آپ جائیں پہاڑی علاقوں میں، اور ادھر بھی آپ کو میدانی علاقوں میں صدر ایوب صاحب کے دور سے جہازوں سے بیج گرایا گیا تھا، اور مسکٹ جس کو آپ کہتے ہیں جنگلی کیکر، مسکٹ کے اس کو عربی میں سلم کہا جاتا ہے۔ امام بوصیری کے دور میں مدینہ طیبہ کے چاروں طرف جو باہر کی وادیاں تھیں ان میں یہ مسکٹ کے پودے، جنگلی کیکر جو تھا کثرت کے ساتھ موجود تھا، تو ذی سلم اس علاقے کو کہا جاتا تھا، بیرونی وادیوں کو۔ تو کہا کہ امن تذکر جیرانی بذی سلم، ذی سلم میں رہنے والے پڑوسیوں جیران کی یاد میں تو اتنا بے قرار ہو گیا ہے کہ تیری آنکھوں کے کناروں سے خون کے آنسو تڑپ تڑپ کے جاری ہو رہے ہیں۔ امن تذکر جیران بذی سلم، وہ جیران ذی سلم، ذی سلم کے علاقے میں رہنے والے کون ہیں؟ وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب وہ تو خوش وسدے وچ ملک عرب، خواجہ غلام فرید صاحب فرماتے ہیں۔ تو ذی سلم وہ مبارک علاقہ مدینہ طیبہ۔ امن تذکر جیران بذی سلم مزیت دمعا جرت من مکلت بدمی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ قصیدہ مکمل ہو گیا، 8 کے 8 حصے اس کے پایہ تکمیل کو پہنچ گئے۔ لیکن ایک مقام ایسا تھا جس کا پہلا مصرع اس کی آمد ہوئی تھی، دوسرا مصرع جگہ خالی تھی، وہ بلیک اور خالی چھوڑ دی۔ بس جیسے ہی 8واں حصہ مکمل ہوا، اگلی رات آئی،
مولانا زکریا سہارنپوری صاحب کتنے علماء ائمہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ رات کو محبوب خواب میں تشریف لائے. نہایت مجھے اچھا لگ رہا ہے. میں بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 1035 کتاب التعبیر میں موجود حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث صحیح بھی عرض کر دوں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی فإن الشیطان لا يتخول فی صورتی فإن الشیطان لا يتکبر فی صورتی. میرے آقا کریم علیہ السلام سے یہ سارے الفاظ صحت اسناد کے ساتھ ثابت ہیں. محبوب علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام جس خوش قسمت نے خواب میں ہمارا دیدار کیا فقد رآنی یقیناً اس نے ہمارا ہی دیدار کیا. شیطان کتنی کوشش کر لے کبھی بھی ہماری صورت طیبہ اختیار نہیں کر سکتا. ہمارے پیارے آقا کریم اچھا بھائی جس کو محبوب علیہ السلام خواب میں دیدار کروائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر عشاق کیا فرماتے ہیں کہ بیانے محبوب و محب رمزیز کرامن کاتبیرا ہم خبر نیز. محب و محبوب عاشق و معشوق کے کئی ایسے اندرونی راز بھی ہوتے ہیں کہ کسی کو بھی ان کا خبر نہیں ہوتی سوائے خلاق عالم جل مجدہ کے. وہ راز کو راز رکھے. یہ نہیں کہ صبح پریس کانفرنس بلا لے اور کہے جی مجھے رات کو محبوب کا دیدار ہوا ہے. نہیں وہ پھر میں نساؤ محبوبہ دیا گلہ میں نسائیاں جو پھر استقامت اختیار کرے گا اور محبوب کے راز کو راز رکھے گا تو بخاری شریف میں آگے حدیث سے ہے اور یہی حدیث مسلم پہلی جلد صفحہ 385 پر بھی موجود ہے. حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ جس نے خواب میں ہمارا دیدار کیا ان قریب جاگتے ہوئے بھی میرا دیدار کرے گا. محبوب علیہ السلام کو جسم مثالی عطا کر دیا جاتا ہے. محبوب کا ارادہ ہوتا ہے محبوب علیہ السلام کی ذات بابرکات روضہ مطہرہ منورہ قبر انور علی صاحب الصلاۃ والسلام وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی قبر سیدنا محمد فی القبور آمین یا رب العالمین. محبوب علیہ السلام وہی جلوہ گر ہوتے ہیں. آپ کا ارادہ ہوتا ہے اور جیسے ہی تکوین میں عالم کائنات میں ارادہ ہوتا ہے فوراً اللہ کا امر جاری ہو جاتا ہے. اور جس علاقے میں محبوب اپنے جاگتے ہوئے امتی کو دیدار دن میں رات میں جاگتے ہوئے کروانا چاہتے ہیں فوراً ایک جسم مثالی وہ فوراً خلق ہو جاتا ہے. محبوب کی روح مقدسہ کا مضبوط اس کے ساتھ تعلق موجود ہوتا ہے. جیسے آج آپ کا جناب طیارہ ڈرون جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے اتنے 100 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر اور 1000 فیٹ کی بلندی کے اوپر اور آپ اپنے رصد گاہ میں بیٹھ کر کمپیوٹر کے اوپر اس کے ساتھ چکے آپ کا سیٹلائٹ سسٹم موجود ہے درمیان میں. آپ ادھر جس کو دائیں موڑنا چاہتے ہیں بائیں جہاں آپ جو مقصد تصویر اتارنا چاہتے ہیں جو کچھ بھی ہے آپ زمین پر بیٹھ کر سینکڑوں کلومیٹر کے فاصلے پر اپنے ڈرون طیارے کو آپ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں یا نہیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو انسانی ایجاد ہے. تو جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. تو میرے دوستو چونکہ روح کا تعلق اسی لیے جب علماء دیوبند کے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب آپ سے سوال کیا گیا جی اب تو محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس کو اتنا عرصہ ہو چکا ہے صدیوں بیت چکی ہیں ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تھانہ بھون میں ضلع یعنی یو پی اتر پردیش جو صوبہ انڈیا کا آج بھی موجود ہے جس کو یو پی کہا جاتا ہے اتر پردیش اس کا ضلع ہے مظفر نگر آج بھی موجود ہے. اس کی ایک تحصیل تھی تھانہ بھون. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب سے وہاں سوال کیا جا رہا ہے کہ جناب کہاں مدینہ طیبہ درمیان